وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت عطا کی۔ رشک آ رہا ہے حضرت لقمان علیہ السلام پر، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک جائز نہیں مگر دو شخصوں پر، ایک اس شخص پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس بات کی توفیق اور ہمت بھی عطا کی ہو کہ وہ اسے راہ حق میں صرف کرے، اور دوسرے اس شخص پر جسے اللہ نے علم و حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ تو رشک کیجئے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی حکمت عطا فرمائیے۔ پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت کا پہلا ثمر کیا ہے کہ انسان شکر گزار ہوتا ہے۔ حکمت اور دانائی شکر سکھاتی ہے، اور ناشکرا انسان پلے درجے کا بے وقوف ہے، اور شکر گزاری نہ ہو تو وہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو اندر سے کھوکھلا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ہی یہی ہے، شرک نہ کرو شکر کرو۔ اور شکر انسان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا کے حوالے سے اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے، اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، یہ مالک کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، اگر کوئی اس کے احسانات کی قدر نہ بھی کرے تب بھی وہ دنیا میں اپنے فضل اور رحمت سے لوگوں کو محروم نہیں کیا کرتا۔ اور یہاں اللہ نے بتا دیا کہ جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے بڑا پرہیزگار شخص ہو تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے سب سے بڑا بدکار شخص تو اس سے میری سلطنت کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو شکر گزاری میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ جو شکر کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں اپنے لیے نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر کیا جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اور آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے لیے مخلص ہو سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی اولاد ہی ہے۔ ایک آدمی دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اوروں سے منافقانہ باتیں کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو ایک برے سے برا آدمی بھی فریب دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ شرک واقعی ایک بدترین فعل ہے، اور یہ باتیں حضرت لقمان نے راہ چلتے نہیں کی، باقاعدہ اہتمام سے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے عقلمند باپ اولاد کو کیا سکھا رہا ہے، اور آج کے پڑھے لکھے والدین اولاد کو کیا سکھاتے ہیں۔ اور اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ میں اس وقت بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کو دین پر چلنے سے روک رہے تھے، شرک پر قائم رکھنے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ انہیں بتایا، بے وقوفو، تمہاری سرزمین کے مشہور حکیم نے تو اپنی اولاد کی خیرخواہی کا حق اس طرح ادا کیا کہ اسے یہ سمجھایا کہ شرک سے بچو، اور تم اپنی اولاد کو اسی شرک پر مجبور کر رہے ہو۔ یہ خیرخواہی ہے یا بدخواہی؟ اور جس طرح نعمتوں پر اللہ کا شکر واجب ہے، یہ بھی واجب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں سے منسوب نہ کرے۔ اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف اولاد کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، ان کی فرمائشیں پوری کرنا نہیں، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، ان کا عقیدہ درست کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، اور خاص طور سے شرک کے حوالے سے دعا کیجئے اور کوشش بھی کیجئے، جائزہ بھی لیجئے کہیں ہمارے عقیدے میں، عمل میں، کسی چیز میں کوئی ایسی خرابی تو نہیں جو شرک سے ملتی جلتی ہو۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک سے بچا لے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنا والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، اسی لیے ہم نے اسے نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ اِلَیَّ الْمَصِیر، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔
قرآن میں بار بار اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا، جس نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر جنم دیا، جس نے اتنی محنتیں کی، عرق ریزی کی، اپنے آپ کو موت کے خطرے میں ڈال کر تو اولاد کو زندگی دی، پھر لمحہ لمحہ اس کی پرورش کرتی رہی۔ ماں کے ہاتھ بچے کو ستھرا رکھنے میں گندگی میں لتھڑتے رہے، نیند اور کھانا اپنے اوپر حرام کر کے، بھلا کر، خون جگر دے کر اولاد کو پالا، ساری زندگی اولاد کو اپنے اوپر ترجیح دیتی رہی، بعض اوقات تو اولاد کی خاطر اپنے محبوب شوہر سے بگڑ جاتی ہے۔ مسلم کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 بچوں کے سوا کسی نے گود میں کلام نہیں کیا، ان میں ایک بنی اسرائیل کا ایک عابد اور پرہیزگار شخص جریج رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا۔ ایک دن ان کی ماں آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، اے جریج، اس نے کہا یا اللہ، ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز۔ وہ نماز میں مصروف رہا حتیٰ کہ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور پکارا، اے جریج، اس نے کہا اے اللہ، ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا حتیٰ کہ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر تیسرے دن دوبارہ آئی اور آواز دی، اے جریج، اس نے کہا اے میرے رب، ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز، اور وہ پھر نماز پڑھتا رہا۔ اب اس کی ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، وہ کہنے لگی، یا اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا۔ ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم چاہو تو میں اسے پھنساؤں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے کے پاس ٹھہرا کرتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ چرواہے نے اس سے صحبت کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی، یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ آئے، اسے عبادت خانے سے نکالا، عبادت خانے کو گرا دیا اور جریج کی پٹائی کرنے لگے۔ جریج نے پوچھا، کوئی بات تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے، تو نے اس فاحشہ کے ساتھ یہ غلط حرکت کی اور اب تو اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہو چکا۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچہ لے کر آئے تو جریج نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے، اس کے پیٹ میں کچوکا دیا اور کہا، بچے بتا، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ پھر تو لوگ جریج کے پاس آ کر اسے بوسے دینے لگے، کہنے لگے، ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، بس پہلے جیسا ہی مٹی کا بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ماں کا حق کتنا زیادہ ہے، اور ماں کی آہ اللہ کس طرح سے قبول کرتے ہیں۔ جہاں اولاد کو چاہیے کہ ماں کی فرما برداری کرے، والدین کی خدمت کرے، وہاں والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، ان کے لیے ہدایت اور نیکی کی دعا کرتی رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، والدین کو بھی اولاد کو بھی۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ گویا وہ والدین، وہ مائیں جن کا اتنا حق ہے، جن کی نافرمانی کو اللہ نے حرام کیا، لیکن اگر وہ بھی شرک کا حکم دے، کسی گناہ کا حکم دے، کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہو، تو ان کی اطاعت واجب نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کے نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت جائز نہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اور حضرت لقمان نے کہا تھا، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک
بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ جب اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی پہاڑوں کے اندر کوئی بھی چیز ہو اللہ اسے نکال سکتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میرے دل کی حالت اس سے مخفی ہو؟ کوئی نیکی، کوئی برائی جو میں نے تنہائی میں کی ہو اللہ اس سے واقف نہ ہو؟ اللہ کے سامنے تو ایک ایک حرکت کھلی کتاب کی طرح درج ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے، اور ایسی جگہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی چاند پر جا کر گناہ کر لے، یا ایروپلین میں، یا سب میرین میں، یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر، یا کسی گھاٹی میں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ نماز قائم کر۔ اور نماز تو دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کی عمارت کو قائم کیا۔ اور پھر نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، جب تک اس کی صفات کے بارے میں، اس کی کوالٹیز کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہ جائے، تعارف نہ کرایا جائے، پہچان نہ کرائی جائے، ایڈورٹائزمنٹ نہ کی جائے، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ لوگ کیسے اسے خریدیں گے؟ یہ تجارت کا اصول ہے۔ آج پروڈکٹ پر اتنا خرچ نہیں کیا جاتا جتنا اس کی ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ ہوتا ہے، اور اسی ایڈورٹائزمنٹ کی بدولت وہ چیز مارکیٹ میں اندھا دھند بکتی ہے۔ ہم نے اپنے دین کو پیش کرنا ہے، اس کی خوبیاں بتانی ہیں، اس کی اچھائیاں بتانی ہیں، اس کی بھلائیاں بتانی ہیں، اس کا خیر بتانا ہے، اس کے فائدے بتانے ہیں، اور اس پر عمل نہ کرنے کے نقصانات اور برے انجام سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ اور یہ کام اللہ کے نزدیک کتنا پیارا ہے، یہ کتنا اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت فرما دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ عربوں کے ہاں بہترین مال سمجھے جاتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا اجر انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب آپ یہ کام کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی، باتیں سننی پڑیں گی، تو صبر کی تاکید کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں سکھائیں؟ کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرنا، کشادہ پیشانی سے بات کرنی ہے، ان کی طرف رخ کر کے بات کرنی ہے۔ منہ پھیر کر بات کرنا تکبر کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نیکی کو حقیر مت جاننا، اپنے بھائی سے بات کرو تو کھلے چہرے سے بات کیا کرو، بلا شبہ یہ نیکی ہے۔ اور اپنی چادر آدھی پنڈلی تک اونچی رکھا کرو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو ٹخنوں تک تو ضرور اونچی رکھو، اور ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکانے سے بچنا، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چال کا ذکر کیا، اکڑ والی چال اللہ کو نہیں پسند، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ پھر اللہ کو فخر پسند نہیں، اور آواز کا ذکر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، یعنی چیخنا، چلانا اور غصہ کرنا اور اونچی آواز میں بولنا، یہ مومن کے شایان شان نہیں۔ اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ چیخے اور چلائے اور گدھوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے؟ اور یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ گدھے کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ گدھے کی اس آواز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ وہ تو شیطان کو دیکھ کر ایسی آواز نکالتا ہے، تم اس جیسے نہ بنو کہ انسانوں کے سامنے ایسی آواز نکالو۔ آج بیزار اور آوازار بچے، یہ کہانی صادق آتی ہے کہ ایک تھا چڑا، ایک تھی چڑیا، دونوں کی شادی ہو گئی اور دونوں ہو گئے چڑچڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور عملاً وہ نیک ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ آئیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور نیکیوں کے ارادے باندھ لیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے الحمدللہ، آپ بھی کہیے الحمدللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ اللہ کے تخلیقی کام، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ساری دنیا کے درخت اور سارے سمندر مل کر بھی انہیں نہیں لکھ سکتے، اور قدرتیں اور کرشمے لکھنے تو درکنار، شاید پوری کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں صرف ان کے نام ہی لکھے جائیں تو بھی ناممکن ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمى، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ذلک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وانما يدعون من دونه الباطل، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں اکٹھے آتا ہے، اسی طرح صبر اور شکر کا ذکر اکٹھے آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور صبر کرنے والا ہی شکر کرتا ہے اور شکر کرنے والا ہی صبر کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کشتی کی مثال کیوں دی؟
کہ جب وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کشتی آرام سے چلی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی اس پرسکون زندگی کو اپنی ذہانت اور قابلیت کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو بھولے رہتے ہیں۔ اور جب اچانک طوفانی ہوائیں نمودار ہوتی ہیں اور موجیں انہیں ڈھانک لیتی ہیں، تب انہیں اللہ یاد آتا ہے، پھر اللہ سے اطاعت اور وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ تو ہم نعمتوں میں رب کو بھول نہ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ نعمتیں ہمیں ہماری قابلیت کی وجہ سے ملی ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے، فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے۔ اقتصاد کے کیا معنی ہیں کہ ان میں سے کم ہی ایسے نکلتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد توحید پر قائم رہتے ہیں۔ وہ جو رب سے وعدے کرتے ہیں طوفان میں، وہ وعدے انہیں راست روی پر قائم رکھتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شرک میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے جس پر اس تجربے سے پہلے تھے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ وہ وقت گزرنے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی زندگی اور یہ شیطان کی چالیں، اللہ ہمیں ان دونوں سے بچا لے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دھوکہ باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ دعا کیجئے یہ دنیا کی زندگی اور یہ شیطان کی چالیں، اللہ ہمیں ان دونوں سے بچا لے۔ یاد رکھیے دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ اور دنیا کی مثال انسان کے کھانے کی طرح ہے، کتنا ہی ذائقے دار ہو، پھر دیکھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہی انجام دنیا کا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یعنی کوئی انسان نہیں جانتا کہ اسے کہاں موت آئے گی، زمین میں اس کی قبر کہاں بنے گی، کسی میدانی علاقے میں یا پہاڑی علاقے میں، اور قبر ملے گی بھی یا نہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی آدمی کی موت کا کسی دوسری زمین میں فیصلہ کرتے ہیں تو اس زمین کی طرف اس کی کوئی ضرورت مقرر فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا کرنا۔ سورہ سجدہ مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کی اہمیت کا ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ بھی 30 آیتوں پر مشتمل ہے اور سورہ ملک بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اسے رات میں پڑھا کرتے بلکہ آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ کون سی اہم باتیں ہیں جنہیں روزانہ رات کو دہرانا یا ہفتے میں ایک مرتبہ دہرانا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ انہیں ہدایت کی فکر لگ جائے۔ یہاں دوسری آیت میں تنزیل کا ذکر اللہ نے کیا
تنزیل کہتے ہیں اہتمام سے بتدریج اتارنے کو، اور اللہ نے بالکل آغاز میں ہی گویا اعلان کر دیا کہ اس قرآن کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ یہ دنیا کے کسی عام فرد کا فرمان نہیں جو تمہیں ایک کان میں ڈالو اور دوسرے سے نکال دو تو تمہیں کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ اللہ رب العالمین کا، پوری کائنات کے خالق اور مالک اور پل پل پالنے والے کا کلام ہے۔ اسے اگنور کر دیا تو کہیں سے راہ راست نہیں پاؤ گے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ دیکھیے اس لفظ میں اللہ کی کتنی چاہت ہے کہ میں اور آپ ہدایت پا جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں خود بھی اپنی ہدایت کی فکر لگ جائے، اور نہ صرف اپنی ہدایت کی بلکہ اوروں کی ہدایت کی بھی تڑپ لگ جائے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تحمل اور تدریج۔ اللہ چاہتے تو کن فیکون کے ذریعے آنن فانن بنا دیتے۔ ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ یعنی تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے۔ اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے دنیا کی گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ اگر کسی قوم سے یہ کہا جائے کہ تم نے فلاں روش اختیار کی تو تمہیں اس کا یہ انجام دیکھنا پڑے گا، تو وہ قوم سخت احمق ہوگی اگر اس کا یہ مطلب سمجھے کہ آج وہ روش اختیار کی جائے اور کل اس کے برے نتائج سامنے آ جائیں۔ نتائج سامنے آنے کے لیے دن، مہینے اور سال تو کیا صدیاں بھی بیت جائیں تو کوئی بڑی مدت نہیں۔ اور اللہ کے ہاں کا کیلنڈر اور ہمارے کیلنڈر کا فرق تو ہوگا۔ اللہ کی عظمت سے ہماری تو کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ چیونٹی سے اگر انسان کا فرق دیکھیں تو چیونٹی اور انسان کے کیلنڈر میں کتنا فرق ہے۔ چیونٹی کی اوسط عمر 45 سے 60 دن ہے اور انسان کی اوسط عمر 55-60 سال۔ ہمارے ایک دن میں چیونٹی کے کتنے بے شمار دن سما جاتے ہوں گے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات بے قرار ہو اٹھتے ہیں نا کہ اللہ اتنی دیر ہو گئی دعا کرتے، میری دعا نہیں سنی گئی، یا کفر کے، ظلم کے دن اتنے لمبے ہو گئے، تو اللہ کے ہاں پلاننگ، یدبر الامر، کہ وہ پوری کائنات کا آرگنائزر ہے، پلانر ہے، اس کا اپنا ٹائم فریم ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ کیا آپ بھی گواہی دیں گے کہ واقعی اس نے جو چیز بنائی خوب بنائی؟ تو کہیے سبحان اللہ۔ جب ہمارا رب جو چیز بناتا ہے خوب اچھی بناتا ہے تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی جو کام کرے احسن کے درجے میں کرے، بہترین کرنے کی کوشش کرے، کوانٹٹی کے چکر میں نہ پڑے، کوالٹی کے لیے محنت کرے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سد سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اس کو نک سک سے درست کیا، اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تمہیں کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل کر لے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ان سے کہیے موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ،
کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا اس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آج اکڑ رہے ہیں، کاش تم دیکھو کہ قیامت کے دن کس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں نافرمانی نہ کرتے، ہٹ دھرمی نہ برتتے، گناہ نہ کرتے تو آج اس حال میں نہ ہوتے، اور کہیں گے کہ اب ہم نے حقیقتوں کو دیکھ لیا، اے اللہ اب ہمیں واپس بھیج دے۔ لیکن اللہ نے تو یہ دنیا بنائی تھی حق دیکھنے کے لیے اور حق کو سننے کے لیے۔ دنیا میں جب نہیں دیکھا، نہیں سنا، تو وہاں دیکھنا اور سننا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ دنیا میں ہی ہماری آنکھیں کھول دے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اگر جبری ہدایت دلانا مقصود ہوتا تو اللہ پہلے ہی مومن اور مسلم بنا دیتے۔ حقیقت دکھا کر اور تجربہ کرا کر ہی لوگوں کو مسلمان بنانا ہوتا تو دنیا میں اتنے بڑے امتحان سے گزار کر یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پہلے ہی ہدایت دے دیتے، مگر اللہ کی یہ اسکیم نہیں تھی۔ مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا، تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تو اللہ اس دن بھول جائیں گے۔ یہ ہے اعمال اور ان کے نتائج میں مماثلت۔ دنیا کی دل فریبیوں میں کھو کر اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اب ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھو، اور میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ آج میرے اور آپ کے ارادے اس دنیا کے ہیں، خواہشیں بھی اسی دنیا سے متعلق ہیں، منصوبے، پلان، غم اور حسرتیں سب اسی دنیا سے متعلق ہیں، اور تو اور ہماری دعائیں بھی ساری اسی دنیا سے متعلق ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ مخلص مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب اس کا وقت آتا ہے تو ان کے پہلوؤں کو گویا بستروں سے دشمنی ہو جاتی ہے، فوراً اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو قسم کے آدمیوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ان میں ایک وہ جو رات کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے درمیان سے نرم گرم بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے۔ ہمارا رب فرماتا ہے، میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو جو میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے درمیان سے نرم اور گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ فخر کرتے ہیں ایسے بندے پر۔ اور دوسرا وہ شخص جو ایک غزوے میں ہے، اس کے ساتھی بھاگ نکلتے ہیں، لیکن یہ شخص یہ سوچ کر کہ بھاگنے کی کیا سزا ہے اور آگے بڑھنے میں کیا نعمتیں ہیں، میدان کی طرف لوٹتا ہے اور میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت کرتے ہوئے میرے عذابات سے ڈرتے ہوئے اپنا خون بہا دیتا ہے، تو اللہ فخر سے اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذابوں سے ڈرتے ہوئے واپس پلٹا اور اپنا خون بہا دیا۔
پھر یہ آیت نمبر 17 کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جنت کا تصور نہیں کر سکتے، جو کچھ وہاں نعمتیں رکھی ہیں تمہاری سوچ سے بھی بالا تر ہیں۔ چھپ کر کی تھی نا نیکیاں، تو اللہ نے ان اعمال کا بدلہ بھی چھپا کر رکھ دیا۔ سرپرائز، گویا سرپرائز پیراڈائز۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اعمال یا تو دل سے تعلق رکھتے ہیں یا آنکھ سے یا کان سے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ آنکھوں کے اعمال کے بدلے میں وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کان سے سنائی دینے والے اعمال کے بدلے جو کسی کان نے نہیں سنی، وہ نعمتیں اللہ نے دیں، اور دل کے ایمان اور اعتقاد کے بدلے وہ نعمتیں دے گا جن کا خیال کسی بشر کے دل میں نہیں آیا۔ آج کانوں سے قرآن سن رہے ہیں نا، انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ وہ نعمتیں دے گا جو کسی نے کبھی سنی نہ ہوں گی۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے جو شخص مومن ہو اور وہ شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، نزلا بما کانوا یعملون، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ یہاں عذاب ادنا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس سے مراد وہ تکلیفیں جو اسی دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں، مثلاً بیماری، کسی عزیز کی موت، کوئی حادثہ، کوئی نقصان، کوئی ناکامی، کوئی طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط، لڑائیاں، وبائیں، جو بعض اوقات ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اور اللہ نے ان آفات کے نازل کرنے کی مصلحت یہ بتائی کہ لوگ ہوش میں آ جائیں، پلٹ آئیں۔ اللہ ہمیں پلٹنے والا بنا دے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ آج چلتے پھرتے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم، اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بیاب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان سے کہیے فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ،
اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب مدنی سورہ ہے، بہت اہم صورت ہے، بہت سارے احکامات لیے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے چکے تھے، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ منہ بولے بیٹوں کے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے جو رسم و رواج ہیں ان پر ضرب لگائی جائے، اور اب آپ خود آگے بڑھیں اور اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی متعلقہ سے شادی کر لیں تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ خوف تھا کہ منافقین اور کفار جو پہلے ہی آپ کی کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے، انہیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک بڑا ہتھیار مل جائے گا۔ اور یہ خوف کوئی اپنی بدنامی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس بنا پر تھا کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ بہت سارے لوگ جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بدگمان ہو جائیں گے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ یعنی جو تم محنتیں کر رہے ہو، جو مشقتیں برداشت کر رہے ہو، جو لوگوں کی باتیں سہ رہے ہو، کوئی چیز تمہاری اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ بس کر ڈالیے وہ کام جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔ یعنی ایک آدمی بیک وقت مومن بھی ہو اور منافق بھی، سچا بھی ہو اور جھوٹا بھی، بدکار بھی ہو نیکوکار بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں اخلاص بھی ہو اور پھر وہ خدا سے بے خوف بھی ہو۔ وہ کسی ایک ہی کیٹیگری میں ہوگا، یا مومن یا منافق۔ اور یہاں رجل کا لفظ آیا، انسان کا لفظ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان میں تو عورت بھی شامل ہے، اور عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے دھڑ کے اندر بیک وقت دو دل دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں رجل کا لفظ یعنی آدمی کے دل میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیک وقت دو دل دھڑک رہے ہوں۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں کس چیز سے منع کیا گیا؟ کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت پکارو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو زید بن محمد کہنے کی بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، درا حالے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں، اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی یہ دانستہ کسی کو باپ کہنا جو اس کا باپ نہ ہو، یا باپ کا اپنے منہ بولے بیٹے یا بیٹی کو اپنی حقیقی اولاد قرار دینا، ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ لیکن پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دینے میں، بیٹی کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح ماں، آپ ہماری والدہ کی طرح ہیں، یا بیٹی یا بہن یا بھائی،
اخلاقاً ایسے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ارادے سے یہ بات کہنا کہ جسے بیٹا یا بیٹی کہا ہے اس کو واقعی وہی حیثیت دی جائے جو ان رشتوں کی ہے، اور ان کے وہی حقوق ہوں جو ان رشتوں کے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہی تعلقات ہوں جیسے ان رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ چیز قابل اعتراض ہے، اس پر گرفت ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سب سے ہم پختہ وعدہ لے چکے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اب اگلے دو رکوعوں میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے حالات پر تبصرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہ آتی تھیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود لی اور کفار کا لشکر اور اتنی بڑی ان کی جمعیت سب وہاں پر خیمے لگا کر منتظر تھے کہ حملے کی کوئی صورت بنے، اور روایات میں آتا ہے تو سخت آندھی آ گئی جس سے اللہ نے لشکر کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی ہنڈیاں الٹ دیں، اور اللہ نے وہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے جنہوں نے کفار کو تتر بتر کر دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے چڑھ آئے تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہے یعنی ایک طرف کفار کا لشکر اور دوسری طرف بنو قریظہ کے یہودی جو بدعہدی پر اتر آئے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ الْمُبْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ سوچئے انہوں نے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، ہم نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، اور جس چیز کو تکلیف کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہمیں بلا محنت یہ چیز مل گئی تو واللہ وہ قدر نہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہ تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو۔ یہاں مدینہ کی بجائے انہوں نے یثرب کیوں کہا؟ اسلام سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، تو یہاں یثرب کہہ کر گویا یہ مراد ہے کہ واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔
جہاد سے بھاگنے کے لیے بہانے بنا رہے تھے، ہم تو بہانے نہیں بناتے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَأُيَلُّونَ الْأَدْبَارَ، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونا ہی تھی۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ تو کیا جو لوگ میدان جنگ میں نہیں جاتے کیا انہیں موت نہیں آتی؟ نہ جہاد میں جانا مرنے کی علامت ہے اور نہ جہاد سے رکنا جینے کی۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، ان سے کہیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو۔ کیا مراد ہے؟ صرف حاضری لگانے کے لیے۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی تھی، ورنہ ہمارا حال کھل جاتا۔ اللہ ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرنا۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور ابھی گئے نہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ خبریں سننا اچھا لگتا ہے نا، بس دور سے بیٹھے حالات پوچھتے رہے، ٹاکس کرتے رہیں، تبصرے کرتے رہیں، لیکن عملاً میدان میں جا کر حصہ نہ لیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کرنے والے ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل، بیسٹ رول ماڈل، دی بیسٹ وے آف لائف کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پر، ہر طرح سے، ہر محاذ پر میرے اور آپ کے لیے رہنمائی دی، زندگی کے ہر حوالے سے۔ آپ ایک محبت کرنے والے شوہر ہیں، ایک شفیق باپ ہیں، ایک کامیاب جرنیل ہیں، ایک بہترین حکمران ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کے نانا، اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے والے، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہر ایک یہ سمجھتا کہ آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپ رکھنے والے۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ غافل آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جسے آخرت کا یقین ہو،
مگر اس کے لیے نہیں جو رب کو بھولا بیٹھا ہو۔ ایسے شخص کے لیے نبی کی ذات میں کوئی رہنمائی نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رستے میں زخم کھائیں، گرد و غبار سے اٹیں، بھوک برداشت کریں، پیٹ پر دو دو پتھر باندھیں، اور میں اور آپ انواع اقسام کے کھانے کھائیں، لذتیں لیں، اور کوئی غم اور فکر دین کے غلبے کی نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے ہیں، یہاں تک کہ گرد و غبار سے آپ کے پیٹ کی جلد ڈھانک دی گئی تھی، اور آپ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی ڈھوتے جاتے۔ یہ ہے رول ماڈل۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر دو پتھر دکھائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین غالب کرنے کے لیے اتنی محنتیں برداشت کریں اور ہم آرام دہ صوفوں پر بیٹھیں۔ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہم امتی کہہ کہہ کر میرے لیے روتے رہے کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان بڑھے، تو یہاں نسخہ پتہ چل گیا کہ جب دین کا تقاضا سامنے آئے تو سینے سے لگا لیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ نے کس طرح اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھایا، قربانیاں دے دے کر، محنتیں کر کر کے، جان قربان کر کے، زخم کھا کر، اور بہت سے منتظر ہیں۔ میرا اور آپ کا بھی وعدہ نبھانا باقی ہے۔ اللہ ہم نے جو بندگی کا اقرار کیا ہے ہمیں اس میں سچا کر دے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، تو یہ امر ان پر بڑا شاق گزرا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی لڑائی سے غائب رہا، اب اگر اللہ دوسری کسی لڑائی میں مجھے آپ کے ساتھ شریک کرے گا تو اللہ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں، اور وہ اس کے سوا کچھ اور کہنے سے ڈرے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آئے۔ انہوں نے ان سے کہا اے ابو عمرو کہاں جا رہے ہو؟ پھر کہنے لگے مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر وہ لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی کے بعد دیکھا تو ان کے بدن پر 80 سے زیادہ تلوار، نیزے اور تیر کے زخم تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان کی بہن یعنی میری پھپھی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا مگر ان کی انگلیوں کی پوریں دیکھ کر، کیونکہ سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اپنا عہد وفا کرنے کی توفیق دے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔
وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ غزوہ احزاب اور بنی قریظہ سے متصل زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس دور کا واقعہ ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی مشکلات کا شکار تھے۔ اس آیت کے نزول کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کی اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرنا۔ پھر حضور نے ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی تو انہوں نے عرض کیا، کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے ہاں گئے، ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔ اللہ ہمیں اور ہماری بچیوں کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا 21واں پارہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔